बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। आमीन। पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बात सुनने वाले और देखने वालों को हैदर मैदी का सलाम। हमारे जितने भी पेट्रन्स हैं, हमारे जितने सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, उनको मेरा सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पता है जैसे कि एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में और इस जगह पर पहुंचाने में अफवाज पाकिस्तान का क्या किरदार है, जिसके अंदर हम पूरी एक बहुत ही गहरी और एक हिस्टोरिकल एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या है। ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का और ये आपकी तरफ आया है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान से, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ से। नाज़रीन, पिछली दफ़ा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि आप ज़रूर देखें। मुझे व्यूज़ से बिल्कुल गर्ज़ नहीं है, लेकिन आपको कम से कम एक ज़ाविया मिलेगा, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप उससे इत्तेफ़ाक करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको एक ज़ाविया मिलेगा, शायद आपको खुद जुस्तजू हो कि भई मैं भी जाके फिर किसी किस्म की कोई रिसर्च करूँ कि मुझे भी पता चले कि ये मसला क्या है जो ये हैदर मैदी कह रहा है, ये बात सही कह रहा है, ये कोई अपनी तो ऐसी राम कहानी तो नहीं गढ़ रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ, मैं तारीख़ के ज़ाविये से पेश कर रहा हूँ। कुछ उसके अंदर मेरा तज्ज़िया है, कुछ उसमें मेरा ओपिनियन है, मेरा ज़ाविया पर्सपेक्टिव है और कुछ उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ हैं, तारीख़ी। मैंने 2 सवाल तो बहुत किए थे पिछली दफ़ा, 2 सवाल पे मैंने ये छोड़ा था। मैंने कहा था कि क्या ये जो फ़ौज है, ये ठीक हो सकती है? क्या इसके अफ़सर और जवान जो हैं, ये मुहिब्बे वतन बन सकते हैं? ये अपने मुल्क के निहत्थे शहरियों पे ये जो मुसीबत और टॉर्चर और किडनैपिंग और ये तबाही और बर्बादी और ये कत्ल-ओ-गारत और ये अगवा ये करना बंद करेंगे? क्या ये एक भेड़-बकरियों की तरह एक पागिल, जाहिल ज़हनी मरीज़ आर्मी चीफ़ की मानते रहेंगे, गैर कानूनी, गैर आईनी अहकामात और इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके चलेंगे? और ये ठीक हो सकते हैं, ये जो हमने देखा है? और दूसरा सवाल जो था जिसके ऊपर आज मैं ज़रा ज़रा ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा, बल्कि शायद वही आज हमारा मौज़ू होगा, वो ये है कि क्या इस फ़ौज के जो फ़रमा है या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो कोई है? तो मुझे किसी ने ये फ़रमे का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मुझे किसी ने कहा कि मेहदी साहब, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर ठीक हो या फ़रमा हमारा जो है ना, वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था अपने काम के लिए, मोल्ड जो कहते हैं, जिस मोल्ड में आप चीज़ डालते हैं तो उस किस्म की चीज़ निकलती है। ये जो मोल्ड था, ये अंग्रेज़ों ने अपने काम के लिए बनाया था और ये मोल्ड अभी भी हमने उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने उसको तोड़ा नहीं और हमने एक अपना पाकिस्तानी फरमा या हो मोल्ड नहीं बनाया, जिसमें हम ऐसे अफ़सर जवान एनसीओ, जेसीओ बनाने शुरू करें, जो मुहिब्बे वतन हों, जिनके लिए मुल्क पहले, अफ़सरी बाद में, मुल्क पहले, फ़ौज बाद में, मुल्क पहले, मेरा सीओ बाद में, मुल्क पहले मेरा आर्मी चीफ बाद में, मुल्क पहले, मेरा इदारा बाद में। ये फ़रमा है जो कि जो मोल्ड है, इसको हमने बनाना है, लेकिन ये तकरीबन इस सीरीज़ के आखिरी हिस्सों में आएगी कि ये फ़रमा जो है, ये कैसे बनाया जाएगा। तो इस ये जो मोल्ड है, ये जो फ़रमा है, जिसके अंदर ये हमारे अफ़सर जवान प्रोड्यूस होते हैं, जिस किस्म के ये निकलते हैं, ये क्या था और ये क्यों बना इस किस्म का? तो इसको हमने देखने के लिए कि इसके अंदर क्या आंसर थे, इनकी इसकी बुनियाद क्या थी, इस किस्म के फर्मा बनाए कि ये एक बिल्कुल बेरहम, एक सख्त दिल, एक जालिम किराए के गुरीले नुमा हमें नज़र आते हैं, मुहिब वतन नहीं नज़र आते, अपने मुल्क का दिफा नहीं करते, अपने शहरियों का हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तें जो हैं वो नहीं बचाते, बल्कि उनको लूटते हैं या लुटवाते हैं। तो ये समझने के लिए कुछ हमें पीछे जाना पड़ेगा पाकिस्तान इसके हिंदुस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर हुक्मरानी की और उन्होंने अपनी जो है ये मिलिट्री ताकत जो है, फ़ौजी ताकत, इसको बढ़ाना शुरू किया और हिंदुस्तान को आहिस्ता-आहिस्ता जाके इन्होंने उसको कब्ज़ा करना शुरू किया और तकरीबन फिर पूरे हिंदुस्तान को भी कब्ज़ा कर लिया और बर्मा तक को भी कब्ज़ा कर लिया।
इसको समझने के लिए मैं चंद बातें ज़रा तारीख़ से करना चाहता हूँ, और वो बातें शायद कुछ लोगों को तल्ख़ लगे, लेकिन वो बात है कि मैं ये आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने अपना जो फैलाव है, ये इस वक़्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस वक़्त अंग्रेज़ी क्राउन जो था, वो नहीं था। ये मैं 1650-1652 की बात कर रहा हूँ, जब अंग्रेज़ों ने पहला अपना ट्रेडिंग स्टेशन बनाया सूरत, पौंडीचेरी, फिर फोर्ट जॉर्ज बनाया। अच्छा, उसको समझने के लिए हमने ये देखना है कि अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को 3 बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बना दिया था, और उसके साथ-साथ उन्होंने अपनी एक फ़ौज भी बनाई थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये मैप है। ये ऊपर लिखा हुआ है बंगाल, बहुत बड़ा। बंगाल, इनको प्रेसिडेंसीज़ कहते थे, ठीक है जी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी उन्होंने नाम दे दिया, आप इसको सूबे कह लें, गवर्नर कह दिए, उन्होंने इनको नाम दिया प्रेसिडेंसी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ये आपने राइट पे देखें तो इनके ये लोगोज़ हैं। ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो है ना जी, ये रंगून, बर्मा से लेके पूरा बंगाल, बिहार, पूरा नॉर्दर्न इंडिया, और कहाँ वो ऊपर जो है ना जनाब, हमारे ये जो कश्मीर का इलाका, पेशावर, फ्रंटियर, सारा ये सेंट्रल इंडिया का ये इलाका जो है, ये बहुत बड़ा इलाका था। ये एक आदमी के अंडर होता था, और उसको ये कहते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। नीचे अगर आप आ जाएँ साउथ में, ये है मद्रास। ये वो इलाका है हैदराबाद, दक्कन का, बिहार का, मद्रास का। यहाँ पर आप टीपू सुल्तान ने बड़ी जंगें लड़ी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के लेफ्ट पे वेस्ट का जो कोस्ट है पूरा, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और ये जो है, ये जाती है पूरा तकरीबन, ये जो आपका हमारा इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है, इसको भी ये कवर करती है यहाँ तक। और ये मैं बताता हूँ, ये पीले क्या हैं। सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, तमाम ईस्टर्न इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया जितना है वो तमाम बंगाल है, और साउथ इंडिया जो है वो मद्रास है। तो ये 3 बड़े-बड़े इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई। अब इनको कब्ज़ा करने के लिए इनको 3 फ़ौजें चाहिए थी। तो हर प्रेसिडेंसी ने अपनी-अपनी फ़ौज बनाई। थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बॉम्बे आर्मी जिसको कहते हैं, वो बनी 1668 में। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये बॉम्बे जो है, ये लोगों के हाथ कैसे चढ़ा। बॉम्बे जो है ना जी, ये इन्होंने, ये पोर्चुगीज़, वो भी एक एम्पायर थी, कॉलोनियल एम्पायर थी, और उनका भी कुछ इस हिस्सों पे कब्ज़ा था। उनका चार्ल्स टू जो था, बादशाह था इंग्लिस्तान का, उसकी शादी हुई कैथरीन ऑफ ब्रगांज़ा पोर्चुगीज़ में। तो जनाब वो अपने साथ लेके आई ये बॉम्बे की शहर को, और अंग्रेज़ों को दे दिया। तो अंग्रेज़ों ने इसको काबू कर लिया। अब ये दूसरी जो आपकी ये है, अब आ गए इस पे, बंगाल आर्मी पे आ जाए। पहले मैं बता दूं, बॉम्बे आर्मी 1668 में फॉर्मली बनी, मद्रास आर्मी 748 में बनी, बंगाल आर्मी 756 बनी। इस पे लोगों का अ, इत्तेफाक इसलिए नहीं है कि कभी जब एक छोटी यूनिट पहले बनती थी तो कहते जी इस वक्त शुरू हुई थी ये फौज, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करके जनरली ये है कि बॉम्बे आर्मी 1668 में बनी, मद्रास आर्मी 1748 में बनी, और बंगाल आर्मी जो है वो 1756 में बनी। अब इसके साथ एक अहम नुक्ता ये है, वो नुक्ता ये है कि ये जो अ ये जो 3 फ़ौजें थी, इनका काम क्या था? इनका काम था कि जहाँ-जहाँ इन्होंने हिंदुस्तान के जो ये हैं जो कब्ज़ा करते हैं हिंदुस्तान पे अंग्रेज़, और इस वक़्त मैं अब आ जाऊँ आपको ये दिखाने के लिए जिसको मैं बताना चाह रहा था कि ये जो पीला हिस्सा है ना जी, ये है प्रिंसली एस्टेट्स। ये राजों के महाराजे थे, ये आपने पूरा देख लिया बलूचिस्तान, ऊपर देख लिया कश्मीर, कुछ ये बीच में जो है ये है राजपूताना, यहाँ कुछ और राज्य होंगे। वैसे ये बता दूँ कि जब पार्टीशन हुई तो 570 राज्य, महाराजे, प्रिंसिपैलिटीज़ वग़ैरह थी। अच्छा, इस बात को अगर आप ये पूरा समझ लेना कि ये हिंदुस्तान का नक्शा उस वक़्त ये था जब 1757 में
پہلی ان کی بہت بڑی جنگ ہوئی، بیٹل آف پلاسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ بیٹل آف پلاسی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میر جعفر جو کہ جرنیل تھا سراج الدولہ کا، وہاں سے وہ نام شروع ہوا، اور اس نے غداری کی، اور یہ میں نے 2 اپریل 2022 کو کہا تھا کہ باجوہ میر جعفر ہے۔ اور مدراس کے اندر جناب آپ کے میر صادق پیدا ہوئے۔ میر صادق جو تھے وزیر تھے ٹیپو سلطان کے، چوتھی یہ انگریزوں کی اور میسور وار میں انہوں نے وہ دراڑ دلوائی، چپکے سے جو ان کا فورٹ تھا اس کے اندر سوراخ کروا کے، اور ہندوستانی آ گئے۔ اس میں بائی دا وے ہماری ایک پنجاب ریجمنٹ ہے جو بڑے فخر سے اپنا بیٹل آنر ایک زمانے میں سرنگا پٹم لکھا کرتی تھی۔ تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ شاید ناراض ہوں، آپ کی مرضی، آگے جا کے میں بہت زیادہ لوگوں کو ناراض کرنے والا ہوں، اس لیے کہ جو میں نے بات کرنی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اچھا، یہ جو تھی اس کا کام تھا کہ جتنے راجے مہاراجے ان کے اوپر بھی قبضہ کریں، ان کو بھی ڈرائیں دھمکائیں، وہ اپنی ان کو تھوڑا سا سیلف رول دے دیتے تھے، وہ اپنا ایک ریزیڈنٹ وہاں بٹھا دیتے تھے، اور ان کو پہلے ان فوج کے اندر جب یہ ریکروٹ کیا تو یہ صرف جو ہندوستانی نیٹیوز جن کو کہتے تھے، یہ ان کو صرف چوکیدار کی طرح رکھتے تھے، سپاہیوں کی طرح نہیں رکھتے تھے، اور صرف جو ان کے افسر ہوتے تھے یا جو بھی ٹروپس اس وقت تھے وہ سارے برٹش ہوتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ان کی جنگیں ہونی شروع ہو گئی، بنگال آرمی بنی، مدراس آرمی بنی، بامبے، تو انہوں نے لوکل نیٹیوز کو بھی سپاہی بھرنا شروع کر دیے، سولجر، کوئی افسر نہیں بناتے تھے۔ ان کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 1824 میں تقریباً 2 لاکھ یہ فوج ہو گئی تھی ان تینوں پریزیڈنسیز کی ملا کے، 1,90,000 ہمارے انڈین، اور 10,000 صرف برٹش سولجر تھے، جس میں یورپینز بھی تھے، بھائی سارے برٹش نہیں تھے، مرسنریز تھے، آتے تھے یا نوکریاں کرتے تھے۔ آپ سوچیں 10,000 صرف ان کے تھے، اور 1,90,000 ان کے پاس تھے، ہتھیار بھی تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ 1844 میں یہی فوج جو ہے یہ 50,000 بڑھ کے 2.5 لاکھ ہو گئی۔ اس میں تقریباً 2,35,000 نیٹیوز تھے، ہندوستانی تھے، 15,000 یورپین تھے، برٹش تھے، پھر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ سلوٹ سلام صاحب۔ 1857 میں جو ابھی میں بات جس کی کرنے والا ہوں، اس میں انڈین ٹروپس 3 لاکھ ہو گئے تھے، اور یورپی جو تھے وہ 40,000 ہو گئے تھے، اس لیے اس وقت تک جو ہے بہت زیادہ قبضہ کر چکی تھی یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اور فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا کہ ہم جو ہے اب ہندوستان کے اوپر پوری حکمرانی۔ کام ان کا کچھ نہیں تھا جی، صرف جو انڈین آکیوپیشن ہے اس کو دفاع کرنا، جو لوکل راجے مہاراجے شہزادے تھے ان کو قبضے میں رکھنا، اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے اور یہ علاقے ہیں ان پہ قبضہ کرنا، اور جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا علاقہ ہے، یہ جو پرانا جو NWFE ہم کہتے تھے، ادھر چونکہ روس کا بڑا اثر تھا افغانستان کے اوپر، تو ادھر سے ان لوگوں کو انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے یہ کرتے ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو یہ پورے چوکیدار تھے ہندوستان کے۔ ہم جو ہے نا جی، ہم نے انگریزوں کی یہ چوکیداری کی، ابھی تک 1857 نہیں ہوا، ہم صرف ایک نجی پرائیویٹ کمپنی جس کا ہیڈ کوارٹر لنڈن میں تھا اس کے نوکر تھے، ٹھیک ہے جی، اور 3 لاکھ ہم ان کے نوکر تھے۔ اب جناب 1857 پہ آ جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس۔ میری نظر میں وہ لوگ اس کو غدر کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، میری نظر میں یہ پہلی وار آف یہ مئی 1857 میں شروع ہوئی، میرٹھ سے شروع ہوئی۔ یہ تھوڑا سا شاید اتنا ریلیونٹ نہیں ہو، لیکن ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ اب پتہ چلے کہ 10 مئی 1857 کو شروع ہوئی، 20 جون 1858 میں ختم ہوئی، تقریباً 14 مہینے کے بعد۔ بہت قتل و غارت ہوا جب لوگوں نے ہندوستانی سپاہیوں نے، انڈین سپاہیوں نے بغاوت کی اپنے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں کے خلاف، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں مل کے چلے گئے دہلی بہادر شاہ ظفر کے پاس، اور کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے اور تو لڑ۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر 7 جنہوں نے یہ جنگ آزادی لڑی، اور میں سے 1 مسلمان تھا، 6 ہندو تھے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔
اور زیادہ تر بنگالی تھے. بڑی حیرانی کی بات ہے, زیادہ تر بنگالی تھے, بہاری تھے, اڑیسہ کے تھے, ساؤتھ کے تھے. اب یہ ہوا کیوں, یہ تاریخ میں آپ سب کو پتا ہوگا. وہ ان کے پاس ایک کارٹریج تھا, نیا آیا تھا, اس کو منہ سے ایسے توڑتے تھے, اس کے اندر سے بارود نکال کے ڈالتے تھے, بندوق میں پھر فائر ہوتی تھی. ہندوؤں کو کسی نے پھیلا دیا کہ جی اس کے اندر جو ہے نا بیف ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ تو بیف ہم نہیں کھاتے. مسلمانوں کو کہہ دیا اس میں سور کا گریز ہے, انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے. تو جناب یہ بات پوری پھیل گئی, لوگوں نے بغاوت کر دی. پہلا ویسے جس آدمی کو ایکچوئل شہید ہے نا, اگر آپ شہید کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک ہندو تھا, منگل پانڈے. منگل پانڈے نے مارچ 1857 میں بغاوت کر دی, اور اس کو جب اریسٹ کرنے کے لیے کہا تو اس کو نہیں کسی نے اریسٹ کیا. ایک تھا, اس کا نام تھا شیخ پالتو. اب وہ شیخ پالتو کا میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان تھا. اس نے اریسٹ کیا, اور یہ اپریل 1857 کو اس کو پھانسی دے دی گئی. اصل جو جنگ تھی آزادی کی, وہ مئی 1857 میں شروع ہوئی. اب ذرا تھوڑی سی اعداد و شمار آپ دیکھیں تو پر آپ کو آج کے حالات بھی سمجھ آ جائیں گے, 71 کے بھی سمجھ آ جائیں گے, پاکستان کی جو آزادی کی مہم ہے 1947 کی, وہ بھی سمجھ آ جائیں گے. 74 آرمی یونٹس ہوتی تھیں بنگال آرمی کی, 74. 54 نے ریوولٹ کر دیا, بغاوت کر دی. باقی جو 20 تھی ان کو ڈسبینڈ کر دیا انگریزوں نے, کہ اس سے پہلے کہ وہ بغاوت کرے. تو پوری کی پوری بنگال آرمی جو کہ بھری ہوئی تھی بنگالیوں سے, وہ ختم ہو گئی. جب اس کے بعد ان کی اثر نو تنظیم ہوئی 1858 میں, جب نئی ہندوستان کی برٹش انڈین آرمی بنی, صرف 12 یونٹیں ایسی تھیں بنگال آرمی کی جن کو واپس بنا کے پھر بنایا گیا, اور اس میں بھی انہوں نے ایسے رکھا کہ پرانے عنصر کوئی نہ ہو. تمام بنگال آرمی نے بغاوت کر دی. 54 کے 54 یونٹوں میں سے 74 سے باقی 20 کو ڈسبینڈ کر دیا. ایک اور آپ کو بہت افسوسناک واقعہ بتاتا ہوں کہ جتنے ہمارے علماء تھے بڑے بڑے, کچھ لوگوں نے کی جنگ کی, میں مانتا ہوں, لیکن تقریباً 90% شیعہ سنی, چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں, اہل حدیث خاص طور پر, انہوں نے انگریزوں کو سپورٹ کیا. بلکہ اہل حدیث کے جو ایک فاؤنڈر ممبر کہے جاتے ہیں, مولانا سید نذیر حسین دہلوی, انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف اپنے. بعد میں ان کی کوئی نوک جھوک ہوتی رہی, کبھی ان کے خلاف جاتے تھے, کبھی آتے تھے, لیکن بیسکلی انہوں نے ہمارے جتنے علماء تھے نا, سب نے قابو رکھا کہ یہ جی نہیں. کن یونٹوں نے, کون سی یونٹ اور کون سے عنصروں نے اور جوانوں نے, کون سے جوانوں نے نئی جہاد کیا اور نئی آزادی کے لیے بغاوت کی اپنے انگریز افسروں کے لیے. 3 بڑے گروہ جن کو ہم جن کا میں نام لوں گا. پہلے تھے سکھ, دوسرے تھے پنجابی مسلمان, اور تیسرے تھے پٹھان. اس کے اندر گورکھے اور ڈوگرے بھی شامل تھے. ہمارے لیے پاکستان فوج کی فرمے کو سمجھنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ تمام پنجابی مسلمان جتنا بھی جوان تھا, تمام پٹھان جو تھا, جو کہ اس برٹش ایسٹ انڈیا آرمی کی 3 آرمیز میں سے کہیں کہیں تھے, وہ مکس اینڈ میچ کرتے تھے, انہوں نے نئی بغاوت کی. ایک نے بھی نہیں کہی, ایک یونٹ نے بھی نہیں کہی کسی یونٹ کا. میری اپنی یونٹ جو ہے 15 پنجاب, وہ پہلے الہ آباد لیوی کے نام سے بنی, پھر اس کو 33 پنجابی محمدن کیا. اتنی شرم کی بات ہے کہ ابھی بھی میری 15 پنجاب یونٹ جو ہے وہ 33 محمدی, جو کہ ایک قسم کی گالی کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کو حقیر کرنے کے لیے بتائے, یہ کہنے کے لیے کہ 33rd پنجابی مسلمان, انہوں نے کہا 33rd پنجابی محمدن. ہم بڑے فخر سے آج بھی 33 محمدی استعمال کرتے. اب جناب جو اصل متن ہے آج کا, وہ یہ ہے کہ جب 1858 میں جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ کا جو تاج ہے بادشاہ, انہوں نے کہا جی ٹیک اوور کر لو ملکہ برطانیہ. میرا خیال وکٹوریہ تھی, ان کا جی ہم نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی, تم فارغ ہو جاؤ, ہم نے جو ہے نا جی اب کرنا ہے یہ سارا کنٹرول آرمی کا. اس وقت انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ جس قسم کے لوگ ہم نے پہلے فوج میں بھرتی کیے تھے اور انہوں نے بغاوت کی ہمارے خلاف کے,
ہم نے اب ایسی ریفارم کرنا ہے اس آرمی کو کہ اس قسم کا کیڑے والا، آزادی کے کیڑے والا، اکڑ والا، بغاوت کرنے والا، ہمارے حکم کے خلاف جانے والے کو نہیں رکھنا. ہم نے ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو بغاوت نہ کریں، جو ہمارے خلاف نہ جائیں، اور ہم اس کو قبضے میں رکھیں. اس پر نہ جناب انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کو شروع کیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مارشل ریس تھیوری. یہ بڑی خطرناک تھیوری تھی، بڑی بھونڈی تھیوری تھی، بڑے اس کے مختلف عنصر تھے. میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ پہلے سے بھی کیا ہے، میں تو بہت عرصے سے کر رہا ہوں. اب میں نے پچھلے جب سے یہ کر رہا ہوں، اس پہ میں کر کے ایک مجموعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ یہ مارشل ریس جو ہے، یہ اس کے یہ کیا تھی، یہ کیا چیز تھی جو اس کو ہم کہتے ہیں جی مارشل ریس. جی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، انگریزوں نے کہا ان لوگوں کو بھرتی کرنا ہے فوج میں، باقی کسی کو نہیں کرنا. سب سے پہلے کیا تھا کہ جی ہمارے ساتھ وفاداری، ہمارے کراؤن کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، ان میں ذرا سی بھی حب الوطنی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہے ان میں. پھر کہتے ہیں کہ سبسروینٹ ٹو اتھارٹی، یہ ماتحت رہنے کے بڑے مطلب ڈگو قسم کے لوگ ہیں. ان کے اوپر کوئی جو بھی اتھارٹی ہو، یہ چپ چپ کے یہ سر نہیں اٹھاتے. پھر کہتے ہیں جی مرسنریز ہیں، یہ ان کی ایک ایٹریبیوٹ ہے کہ یہ مرسنریز ہے، یہ پیسے لے کے لڑتے، پیسے لے کے. پھر ہے ایزی ٹو کنٹرول، ان کے اوپر ان کو قابو کرنا بڑا آسان ہے. اب جناب یہ جو پہلی 5 ہے نا، ان کو آپ آج پاکستان کے اندر ذرا اس کو دیکھیں، اس فرمے کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا لائلٹی ان کی ہے اپنے ادارے سے، آرمی چیف کو، اور ان کے اپنے جو مفادات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر ان کے اندر کوئی پاکستانیت نظر تو آتی نہیں ہے. پاکستان کی ایسی کی تیسی کر گئے 70 سال سے، کہیں نظر آئی آپ کو؟ یہ اتھارٹی کے ماتحت ایسے ڈر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ اپنا سر نہیں اٹھاتے کہ یار یہ بندہ غلط کر رہا ہے، عاصم منیر لوٹ رہا ہے پاکستان، یہ باجوہ نے غداری کی، عاصم منیر نہ اللیگل آرمی چیف ہے، غیر قانونی غیر آئینی ہے، کچھ نہیں. باجی جنرل ہے جی، جنرل کچھ نہیں. مرسنریز ہے، پیسے کی پجاری، نوکری، پلاٹ، تنخواہ، مرات، اس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. ملک چاہے جائے بھاڑ میں، اور ایزی ٹو کنٹرول. آپ کے سامنے دیکھ لی، آپ نے کہیں دیکھا کہ جو انہوں نے حلف لیا ہے اپنا آئینی اور قانونی فرض استعمال کرنے کے لیے، اس فرض انہوں نے اس کو پورا کیا؟ بہت سخت آگے بات کرنے والا ہوں، اور اس سے بہت لوگوں کے دیکھیں، یہ تھیوری مارشل ریسز کی تھیوری انگریز نے دی ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، آپ خود جا کے ریسرچ کریں. پھر کہتے ہیں جی ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یا بہت تھوڑے پڑھے لکھے ہیں. پھر کہتے ہیں انٹلیکچولی، یہ جیفری اس کا نام ہے، جیفری یہ ان کا جو ایک آتھر ہسٹورین ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جیفری گرین ہٹ اس کا نام ہے. اچھا بائی دا وے، یہ مارشل ریس تھیوری انہوں نے اپنے آپ ہی استعمال کی، وہ اسکاٹش ہائی لینڈرز کے لیے. اس اصل میں یہ جو میں بات آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں، دراصل آپ یہ بات پلیز سمجھیں، دراصل بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم جو ہے نا، ہم ایسے لوگوں کو رکھیں جو صرف ہمارا کام کریں، ہمارے خلاف نہ کریں، باقی یہ سارا ڈرامہ. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں یہ خصوصیات ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں، یہ انٹلیکچولی انفیریئر ہے، ذہنی طور پر یہ کمزور ہیں، ان میں انیشیٹو نہیں ہے، ان میں لیڈرشپ نہیں ہے، انہیں لوگوں کو کمانڈ کرنے کی اہلیت نہیں ہے، یہ بالکل ماتحتیر میں رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں. ان کو 2 جوتے مارو، یہ کہتے ہیں ہمیں 6 جوتے مارے. اگر وہ 6 جوتے مارتے ہیں، کہتے ہیں جی دونوں ٹانگوں سے جوتے مارو. آپ دیکھتے رہے اس فوج کا کیا حال ہے. لیکن ایک چیز ان میں تھی کہ یہ ویل بلٹ ہے، فزیکلی اسٹرانگ ہے، اور بڑے اچھے فائٹر ہیں. اب جناب میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، اس لیے آگے بات جو ہے شاید وہ بڑھ جائے، لیکن میں یہ سنائی دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر اگلی دفعہ میں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں کروں گا. اب جناب آ جائیں کہ یہ مارشل ریسز جو تھی نا پنجابی مسلمانوں میں سے، یہ کون کون سی قومیں تھیں یا کاسٹ کیا تھی. یہ میں نے ریسرچ کر کے کی، میری نہیں ہے جی.
میں نام لیتا ہوں اور اس پر ختم کروں گا: اوان، ارائی، بلوچ، گکھڑ، گجر، جنجوا، جاٹ، کمبو، کھوکر، مغل، راجپوت، قریشی، سیال، اور ہمارے آباء و اجداد بھی سید۔ یہ وہ لوگ تھے جی جن کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ یہ مارشل ریسز ہے۔ ٹھیک ہے جی، کون سی مارشل ریسز؟ جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی اور پھر دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی پنجابی مسلمانوں کے وہ لوگ جن کو کہا کہ یہ ادھر سے لو، یہ بالکل جو ہے نا، یہ غریب ڈکن قسم کے لوگ ہیں، ڈڈو قسم کے لوگ ہیں، بالکل ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی پٹھانوں کی، یہ بھی ریسرچ ہے جی۔ پٹھانوں کی کون سی قومیں؟ افریدی، یوسف زئی، خٹک، مومند، وزیری، مسعود، شنواری، اورکزئی، مروت سمجھ آ گئی۔ بنو کے وزیر، مجھے نہیں پتا تھا کہ بنو کے وزیر اور دوسرے وزیر مختلف ہیں۔ بنگش، کاکڑ، شیرانی، دورانی ابدالی بھی ان کو کئیوں کو کہتے ہیں، غلزائی، لودھی، کاکڑ، یہ جی پٹھان۔ اچھا میں نے کہا کہ یار کوئی بلوچ اور سندھی نہیں تھی مارشل ایسے میں، تو بہت کم ڈیٹا ہے، لیکن کچھ مجھے ملا کہ کچھ ایسی قومیں تھیں بلوچوں میں، سندھیوں میں سے جن کو رکھا، وہ یہ ہیں جی۔ بلوچوں میں سے جی رکھا مری، بگٹی، مینگل اور رند، ادھر سے یہ ریکروٹ کرتے تھے چند لوگ، اور سندھیوں میں سے تالپور، کلہوڑے اور سما۔ یہ ہے جی پاکستان آرمی کا فرما، جس کی بیسس پہ ریکروٹمنٹ ہوئی، اور اس کی بیسس پہ ریکروٹمنٹ کس بیسس پہ ہوئی کہ جی یہ انگریزوں کے وفادار ہیں، ان کے اندر حب الوطنی نہیں ہے، یہ بہت اتھارٹی کو مانتے ہیں، ڈڈو رن بند کے رہتے ہیں، مرسنریز ہیں، پیسے کے لیے نوکری کریں گے جہاں مرضی کرا دیں، اور اس کے ہم آگے بات کریں گے۔ آسانی سے قابو آتے ہیں، ان پڑھ ہیں یا تھوڑے سے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہیں، انیشیٹو کوئی نہیں ہے ان کے اندر، کوئی ایسے نہیں ہے، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیڈرشپ ان میں نہیں ہے، کمانڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ فزیکلی ویل بلٹ ہیں، سٹاکی ہیں، اچھے فائٹر ہیں، بہادر بھی ہیں۔ یہ ہے جی، اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا کہ انگریزوں نے یہ مارشل ریس تھیوری بنائی، اور اس کے بیسس پہ انہوں نے جن میں نے قوموں کا ذکر کیا ان کو لیا، یہ ہے جی، یہ فرما انہوں نے اپلائی کیا جو 1947 تک چلتا رہا، ان ون فارم شیپ اور دی ادر، اور اس کی وجہ سے جو آج آپ یہ محرومی، اور آپ جو اس آج کی جو آپ کاورڈنس جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ان کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے، ان کے اندر کوئی محب وطنی نہیں ہے، وہ یہ فرما ہے 1857 کا بنایا ہوا، جس کے بیسس پر یہ ہماری فوج جو ہے آئی ہے 1947 تک۔ اب میں کل جو ہے میں ادھر سے لے کر آپ کو 1947 تک لے کے چلوں گا کہ یہ جو لوگ تھے بڑی بڑی جنگیں انہوں نے لڑی، بہت گئے، 25 لاکھ تک یہ فوج ہو گئی، اور جب پاکستان بنا تو جو فوج ہماری آئی اس کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ، اور ہندوستانی فوج میں تبدیلی کیوں آ گئی۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو پاکستان میں جنگ کریں، اور جو بیچارے اس جنگ میں شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ سے میں لے رہا ہوں، یہ کسی میں ذات کو، کسی قوم کو، کسی کاسٹ کو، کسی کو میں برا نہیں سمجھ رہا۔ اگر آپ ان قوموں میں سے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی بھی اسی طرح بزدل ہیں، بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، لیکن آپ کے قوم کے لوگ جو اس وقت فوج میں ہیں، ان کی جو کاروائی ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے وہ اپنی نوکری کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے کرتے ہیں جو انہوں نے انگریز راج کے انڈر کیا تھا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین، السلام علیکم، خدا حافظ۔